یہ کہانی دلی کی جامع مسجد کی ہے، جہاں پر سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا اور وہاں پر آنے جانے والے نمازیوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس جگہ ایک افسر کا تبادلہ ہوا اور اس افسر کی بیوی کو پرانی مسجدیں اور پرانی عبادت گاہیں اور پرانی تعمیرات دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو اس افسر کی بیوی کو پتہ چلا کہ یہاں پر دلی میں کوئی بہت پرانی مسجد ہے جو بہت قدیمی ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا شوہر کے ساتھ وہ وہاں چلی گئی اور جب وہ مسجد میں گئے، انہوں نے مسجد گھومی۔ گھومنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو اس سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے اس سے بھیک مانگی۔ اس افسر کی بیوی نے اپنا پرس کھولا اور کچھ رقم اس فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس رقم کو نکالتے ٹائم اس کے پرس سے اس عورت کا ایک سونے کا جس میں ہیرے گڑے ہوئے تھے وہ ہار زمین پر گر گیا اور اس عورت کو بھی پتہ نہیں چلا اور نہ ہی اس فقیر کو۔ وہ عورت اپنے افسر شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس فقیر نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے پاس ایک بہت قیمتی ہیروں کا ہار پڑا ہوا ہے تو اس نے وہ ہار اٹھایا اور اس نے بولا کہ یہ ہار کہاں سے گرا ہے، یہاں تو مسجد میں کوئی اتنا قیمتی ہار پہن کر نہیں آتا۔ پھر اس کا ذہن نے کام کیا، اس نے سوچا کہ یہ ہار اسی افسر کی بیوی کا ہوگا جو یہاں پر آئی تھی اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے بھیک میں۔ وہ فقیر وہ ہار اٹھاتا ہے اور اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، وہ افسر دوبارہ اس مسجد کے پاس سے گزرتا ہے۔ جیسے اس فقیر کی نگاہ اس افسر پر پڑتی ہے، وہ فوراً بھاگ کر جاتا ہے اس افسر کے پاس، اس افسر کو روکتا ہے، اس افسر سے کہتا ہے کہ سر ایک منٹ میری بات سن لیں۔ افسر اس سے کہتا ہے کہ جلدی بات کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے سر آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ تھوڑا سائڈ میں چل کے اس سے بات کر لیں۔ وہ افسر اترتا ہے، اس سے کہتا ہے میری کون سی امانت بھائی تیرے پاس ہے؟ تو وہ فقیر اس سے کہتا ہے کہ آپ یاد کریں کچھ عرصہ پہلے آپ اور آپ کی بیوی اس جامع مسجد میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے کچھ نوٹ رقم بھیک میں دی تھی، تو ان کی پرس سے یہ ہیروں کا ہار میرے پاس گر گیا تھا۔ یہ ہار میں نے امانت آپ کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ یہ ہار مجھ سے لے لیں۔ جس پر افسر بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنا بیوقوف آدمی ہے تو بھکاری ہے اور تو نے یہ ہار اگر بیچ دیتا تو تیرے بچوں کی تیری زندگی آرام سے گزر سکتی تھی۔ اس نے کہا یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار اگر میں بیچ دیتا تو میری اور میرے بچوں کی زندگی آرام سے گزر جاتی، لیکن میں بھکاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہوں اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی ہوں، اور آپ ایک عیسائی افسر ہیں اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ کل روز محشر قیامت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے شکایت کرتے کہ آپ کے امتی کا ایک ہار چھپا لیا تھا اور اسے واپس نہیں دیا تھا۔ تو اس بات کو سوچ کر میرے رونگٹے کانپ گئے اور میں گھبرا گیا کہ میں لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میرے نبی کو آپ کے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کیوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرے نبی خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاؤں کے سردار ہیں۔ چاہتا تھا کہ میرا سردار میرے آقا اپنے کسی بھی نبی کی امت کے سامنے شرمندہ ہوں۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے آقا کی تعلیم ہے ہمارے پاس۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے آقا کو کسی بھی معاملات میں تکلیف ہو اور دکھ ہو۔ یہ بات میں اس لحاظ میں کہہ رہا ہوں، آقا کو ماننے والے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم کسی کا دل دکھائیں، تکلیف کا باعث بنے۔ ہم لوگوں کے لیے راہیں پیدا کریں لوگوں کے لیے، تاکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہمیں خوشی ہو اور وہ ہماری شفاعت کریں، انہیں کسی بھی معاملات میں کسی طرح کا دکھ نہ پہنچے۔ ہمیں اس بات کا عمل کرنا چاہیے۔ کہانی میں نے بہت چھوٹی بنائی ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس پر باتیں تو میں بہت کر سکتا ہوں، بزنس کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، غیر مسلم سے لین دین کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔
اگر یہ ویڈیو کو میں لمبی کروں گا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو چھوٹی بنائی ہے۔ اس بات کو غور کریں، سوچیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار اور آپ کے لیے دعا گو، محمد جاوید شیخ۔